السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو فائنلی جو ہے وہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو بارشوں میں جو چیز سب سے زیادہ بنائی جاتی ہے وہ ہے کری پکوڑا۔ تو آج میں وہی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بہت آسان ہے بنانا، کوئی ہم نے دھڑا دھڑ اس میں جو ہے انگریڈینٹس استعمال نہیں کرنے، بہت لمیٹڈ سے انگریڈینٹس ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے بہترین سی ایک کری جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ ریسپی کو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے مٹی کی ہانڈی لے لی ہے۔ اس میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل ڈالیں گے سب سے پہلے۔ پھر اس میں ڈالوں گی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو سب سے پہلے پھر اس میں جائے گا لہسن۔ یہ 3 سے 4 جوے لہسن ہیں، ان کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کٹا ہوا جو ہے لہسن استعمال کر رہی ہوں۔ اس میں یہ ڈال دینا ہے آئل میں۔ آئل جو ہے وہ فلی گرم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہو، پھر آپ اس میں لہسن ڈال دیں، کیونکہ پھر آئل کے ساتھ جیسے سے لہسن پکے گا تو اس کی بہت خوبصورت سی جو ہے خوشبو آئے گی۔ تو لہسن کو ہم نے صرف ہلکا سا جو ہے وہ براؤن کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں نے ایک میڈیم پیاز تھا چاپ کیا ہوا، یہ ڈال دینا ہے۔ آپ پیاز کا پیسٹ ہے وہ استعمال ہم نے نہیں کرنا، ہم نے پیاز کو جو ہے وہ چاپ ہی استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کری کی گریوی بڑی فائن رکھتے ہیں، لیکن کری جو ہے اصل اس کا ذائقہ جو ہے اس کو جتنا پکائیں گے، جتنا چیزیں بھنی ہوئی ہوں گی، اتنا اس کا ذائقہ نکل کر آئے گا۔ اس لیے ہم نے جو ہے چاپ چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں، تاکہ کری کے پکنے کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں جو ہیں وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ یہاں پہ اب میں مسالے جو استعمال کروں گی، اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون سالٹ، نمک جائے گا 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں لال مرچ، ½ ٹیبل اسپون جائے گی اس میں ہلدی، 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں خشک دھنیا اور زیرہ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں ثابت زیرہ۔ یہ سارے اسپائسز جائیں گے اس میں، اور یہ 7 سے 8 ہری مرچیں ہیں، ان کو بھی میں نے اچھے طریقے سے چاپ کیا ہوا ہے۔ یہ میں ڈال دوں گی پیاز میں۔ سب سے پہلے لہسن ڈالا تھا، پھر پیاز ڈالا تھا، اب اس میں جا رہی ہیں ہری مرچیں۔ ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ ذائقہ آئے گا نا اور کلر آئے گا، وہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ ہری مرچوں کو ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے 7 سے 8 منٹ ان کو پکانا ہے پیاز کے ساتھ۔ پھر ہم اس میں اپنے سارے اسپائسز ڈال دیں گے، پھر اسپائسز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے مسالہ اختیار کریں گے۔ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے بھوننا ہے اپنی پیاز کے ساتھ، ہری مرچوں کے ساتھ، اور لہسن جو ہم نے ڈالا تھا اس کے ساتھ۔ جو نمک مرچ ہے ان کا کچا پن بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں لسی استعمال کر رہی ہوں، یہ میرے پاس گھر کا بنا ہوا تازہ دہی ہے، اس میں نے پانی ڈال دیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تو ہماری لسی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں یا چاٹی کی لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ 2-3 دن کا پرانا دہی تھا، یہ میں نے استعمال کیا ہے۔ آپ بھی دہی جو ہے وہ 2-3 دن پرانا استعمال کریں، اسے زیادہ کری کا جو ہے ٹیسٹ اچھا آئے گا۔ خالص لسی آپ یعنی تازی لسی استعمال نہیں کر سکتے کری کے لیے۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے یہ تقریباً 1 کپ کے قریب یہ بیسن ہے، یہ میں نے لیا ہے، اور یہ لسی تقریباً تھی 1 لیٹر۔ اس میں نے ڈال دیا ہے بیسن، اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے۔ آپ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں ہاتھ سے کر رہی ہوں، اس سے اچھے طریقے سے جو ہے یہ بیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے اسے بیٹ کر دینا ہے کہ اس میں لمس نہ رہیں کوئی بھی، تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اب ہم تھوڑی سی لسی لے کر اپنے وہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس میں ڈالتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے مسالہ جو ہے وہ تقریباً بھون چکا ہے، مسالے بھی اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں، اور جو پیاز ہے، ہری مرچیں ہیں، ان کا بھی ذائقہ جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اب جو ہے ہم لسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اس مسالے میں ڈالیں گے، پھر ہم مسالے کی لسی کے ساتھ جو ہے بھنائی کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ مسالہ ہے، یہ لسی ہے، اور میں اب تھوڑی سی لسی لے رہی ہوں۔ لسی کی آپ تھکنس چیک کر سکتے ہیں، یہ بیسن ڈالنے کی وجہ سے یہ تھک ہو گئی ہے۔ اب یہ تقریباً یہ میں نے ½ کپ ڈالی ہے، اب ½ کپ کے ساتھ اس کو بھنائی کریں گے، اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے، پھر ہم جو ہے اپنی ساری لسی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ تو اس کو لسی کو ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ دیکھیں لسی غائب بھی ہو گئی، یہی اس مسالے کے، یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی سے چیزیں یکجان ہو رہی ہیں کہ یہ اب میں نے اور ڈالی تھی لسی، اور اب اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے، اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے، مطلب ہے کہ اب مسالہ جو ہے وہ ہمارا بالکل پرفیکٹلی ریڈی ہے۔ اب ہم جو ساری لسی ہے نا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے۔ تو یہ ساری لسی ڈال دینی ہے۔ اب تو آپ نے اپنی لسی کو ڈال کے جو ہے نا وہ بھول جانا ہے، کیونکہ اب سارا کام ہے اس کا بھنائی کا،
اور اس کا دھیمی آنچ پہ جو ہے وہ کری خود بخود جو ہے وہ پکے گی اور اس کا جو ہے وہ مزیدار سا فلیور جو ہے آ جائے گا۔ اب جو کری کی چیزیں ہیں وہ تو ہماری کری ڈن ہو چکی ہے، ڈن نہیں ہوئی مطلب کہ اب ہمارا جو کری کا پروسیجر تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اور یہ ہلکی آنچ پہ خود بخود وہ گاڑی بھی ہو جائے گی اور اس کا جو کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ جو ہے وہ املی لی ہے، 1 کپ پانی کے ساتھ املی ہے، یہ میں نے ڈال دی ہے کھٹاس کے لیے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں، اگر آپ کو کھٹی کری پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو کھٹی کری نہیں پسند تو آپ جو ہے وہ 2-3 دن پرانی لسی ہی استعمال کر لیں، تو اس سے بھی جو کھٹاس ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن مجھے ایکسٹرا کھٹی کی کری پسند ہے تو اس لیے میں نے املی ڈال دی ہے، آپ چاہیں تو لیموں بھی ڈال سکتے ہیں۔ سرکہ نہیں ڈالیں گے اس میں آپ یا لیموں ڈال سکتے ہیں یا املی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس میں جائے گا کسوری میتھی اور ساتھ میں 1 چٹکی 1/2 ٹی اسپون جو ہے اس میں جائے گا گرم مسالہ، یہ ڈال دینا ہے اور بس ہماری کری جو ہے تیار ہے۔ اب یہاں پہ پکوڑے تیار کر لیتے ہیں۔ پکوڑوں کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں، یہ ایک جو ہے وہ بڑا آلو لے لیا ہے، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ یہاں پہ 1 کپ جو ہے وہ بیسن لے لیا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ 1 بڑا آلو لے لیا ہے۔ اس کے بعد یہ 1 میڈیم پیاز ہے، تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے۔ اسپائسز جو اس میں جائیں گے وہ جائے گا نمک 1 ٹی اسپون جائے گا، نمک 1 ٹی اسپون جائے گا اس میں ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہی جائے گا اس میں ثابت زیرہ اور 1 ٹی اسپون جائے گا اس میں چاٹ مسالہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بیسن میں پہلے ایڈ کر لیں گے، پھر اپنی سبزیوں کو اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے بہترین سے پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے۔ یہ پکوڑوں کی بہت مزیدار ریسپی ہے، آپ اسے انڈیویجولی بھی بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بہت مزیدار بنیں گے۔ تو پکوڑوں میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کروں گی، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پکوڑے جو ہیں وہ بڑے خستہ بنیں گے اور جو پکوڑے ہیں نا وہ بہت دیر تک جو ہے وہ فریش رہیں گے آئل ڈالنے سے۔ تو آپ لازمی آئل ڈالیں جب بھی آپ پکوڑے بنائیں، تو آپ کو ایک ڈفرینٹ فلیور جو ہے وہ فیل ہوگا۔ تو یہاں پہ میں نے اسے تھوڑا سا پانی ملا کے بیسن کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے پکوڑوں کے ساتھ، اپنی سبزیوں کے ساتھ۔ تو اس کو جو ہے اب ہم فرائی کر لیں گے۔ پانی آپ نے تب ہی ملانا ہے پکوڑوں میں جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، کیونکہ پھر پکوڑے جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا۔ تو آپ جب بھی فرائی کریں تب پانی ڈالیں اور پھر اپنے بیٹر کو جو ہے وہ مکس کر لیں۔ تو اب پکوڑوں کو جو ہے وہ میں فرائی کر لوں گی، میڈیم فلیم کا جو ہے وہ ہمارا آئل ریڈی ہے۔ تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں، سارے پکوڑے ڈال دینے ہیں۔ یہاں پہ میں نے فاسٹ فارورڈ جو ہے وہ موڈ آن کر دیا ہے کہ فٹافٹ سے نا یہ چیزیں ریڈی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت پکوڑوں کی جو کلر ہے وہ نکلا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں زردہ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کلر بڑا خوبصورت نکلتا ہے، لیکن میں نے ابھی کوئی کلر ایڈ نہیں کیا، پھر بھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں۔ یہاں پہ ہمارے فرسٹ بیچ ریڈی ہے، 2 بیچز بنے تھے، 1 بیچ میں نے نکال لیا ہے، دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم نے۔ اور پکوڑوں کا جو سائز ہے وہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ بائٹ سائز جو ہے وہ پکوڑے ہونے چاہیے، بڑے سائز کے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تو وہ ٹائم لیتے ہیں، کوکنگ ٹائم ان کا زیادہ ہوتا ہے، دوسرا جب ہم کری میں ڈالتے ہیں تو پکوڑا جب کری میں ابزارب ہوتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، اس لیے ہم نے بائٹ سائز رکھنے ہیں تاکہ پھولنے کے بعد بھی ان کا سائز جو ہے وہ نارمل رہے۔ دیکھنے میں بھی جو ہے وہ چھوٹے سائز کے پکوڑے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، مجھے بڑے پکوڑے بالکل نہیں پسند، تو اس لیے میں بائٹ سائز ہمیشہ پکوڑے بناتی ہوں تاکہ کوکنگ ٹائم بھی ان کا کم ہو اور کھانے میں بھی جو ہے وہ بہترین ہوں۔ تو یہاں پہ میرے پکوڑے جو ہیں وہ آلریڈی ڈن ہیں، یہ میرا دوسرا بیچ بھی میں نکال رہی ہوں۔ اب اس کو نکال کے فوائل میں نے اس لیے نیچے رکھا ہے، فوائل سے بھی جو ہے پکوڑے بڑی دیر تک آپ کے خستہ اور جو ہے وہ فریش رہتے ہیں۔ آپ بھی جب بھی سرو کریں اپنے پکوڑوں کو تو نیچے فوائل لگا کے کریں، تو دیکھیں آپ کے پکوڑے کتنی دیر تک جو ہیں وہ بالکل فریش اور کرسپی رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے پکوڑے تیار ہیں، اب پکوڑوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ میں کری میں ڈال رہی ہوں۔ اب جو ہے ہم اس کا تڑکا تیار کریں گے۔ تڑکے کے لیے میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے، 1 ٹی اسپون اس میں ڈالا ہے زیرہ، ثابت زیرہ، اور 3 سے 4 ہری وہ ڈال دی ہیں ثابت لال مرچ، اور یہ بس ہم نے تڑکا لگا دیا اور ہماری کری تیار ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ آسان ہے، تھوڑا لمبا پروسیجر ہے لیکن بہت آسان ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔